آپ ایک کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن, اور اس کی اوپن ہیئرنگ کروائیں, ساری دنیا کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا کن حالات میں تھا. ایک انہوں نے کہا کہ یہ کیا جائے, دوسرا انہوں نے کہا ان سوالات کے جواب ضرور تلاش کیے جائیں کہ میرے بیٹے کو کن کے ڈر کی وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑا. یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہمیں بتایا جائے. پھر ان کی والدہ نے کہا کہ جو میرا بیٹا دبئی گیا تھا, بلکہ وہ وہاں پہ جو بچے موجود تھے انہوں نے بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو دبئی میں کس نے اس کو مجبور کیا, یا وہاں پہ کون دباؤ ڈال رہا تھا کہ یہاں سے بھی ہٹاؤ اور یہاں سے بھی نکالو, اور وہاں سے بھی ارشد شریف کو جانا پڑا. اس کی بھی انکوائری کی جائے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ پرچے کرواتے ہیں, اور یہ کیسے ان نون آدمی اٹھ کر ایک مقدمہ درج کر دیتا ہے اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان سے کہ تم کس کے کہنے پر تم نے یہ مقدمہ کیا ہے اور اس کے پیچھے کون ہے اصل میں. تو وہی خوف پھیلانے والے لوگ ہیں. لیکن جو بات ہوئی صدر مملکت سے عمران ارشد شریف کی جو والدہ ہیں ان کی, عمران سے پوچھتے ہیں. عمران, آپ اندر موجود تھے, کچھ ہمیں بیان کیجئے کہ کیا مناظر تھے اور کیا گفتگو ہوئی. صدر پاکستان آئے تھے عارف الوی صاحب, اور ان کے ساتھ ان کی اہلیہ تھیں, اور کچھ اور لوگ وہاں پہ فیملی کے موجود تھے. ارشد شریف صاحب کی والدہ, ارشد شریف صاحب کی اہلیہ, ان کے بچے وہاں پہ تھے, بہن وہاں پہ تھیں, ان کی خالہ وہاں پہ تھیں, اور ہم لوگ 2-3 لوگ موجود تھے وہاں پہ کمرے میں. اور ہمیں یہاں پہ روزانہ جو چیز کل سے اب تک ہمیں جو چیز ہر موقع پہ سرپرائز کرتی ہے وہ ان کی والدہ کا پہاڑ جیسا حوصلہ ہے. جس طرح انہوں نے صدر پاکستان سے بات کی ہے, بلکہ انہوں نے وہ جب بات چیت شروع کرنا چاہ رہے تھے تو ایک ایسا ماحول ہے, کس طرح کا بروٹل قتل ہوا ہے اور اتنی دور ہوا ہے اور ابھی تک میت بھی نہیں آئی, تو بڑا مشکل تھا صدر پاکستان کے لیے بھی بات کا آغاز کرنا. تو ان کی والدہ نے بات چیت کا آغاز کیا اور پوچھا کہ آپ میرے سے بڑے ہیں عمر میں یا چھوٹے ہیں. تو ایسے انہوں نے تھوڑا سا انہیں کمفرٹیبل کیا اور پھر بات چیت شروع ہوئی. انہوں نے کچھ مطالبات کیے ہیں اور ایک خواہش کا اظہار کیا ہے ان کی فیملی نے, اور وہ سب لوگ بولتے رہے, بلکہ صدر پاکستان وہاں پہ کچھ فیملی کے بچوں سے گلے مل کر جو ہے وہ آبدیدہ بھی ہو گئے تھے, وہ رو رہے تھے, اور ان کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی آبدیدہ تھیں. اور پھر ہم نے کیمرہ بھی بند کروایا جو اندر موجود تھا, کیونکہ وہاں پہ ارشد شریف سب کے دلوں کے بہت قریب تھے. آپ کو پتہ ہے شیریں مزاری صاحبہ اندر موجود تھیں, اور جو پہلی ان کی ڈیمانڈ ہے فیملی کی وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اور انہوں نے کہا صدر پاکستان کو کہ آپ صدر ہیں پاکستان کے, آپ ایک کمیشن بنائیں, جوڈیشل کمیشن, اور اس کی اوپن ہیئرنگ کروائیں, ساری دنیا کو پتہ چلے کہ میرا بیٹا کن حالات میں تھا اور کس طرح کی صورتحال کا سامنا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ صدر پاکستان ساتھ ساتھ جواب دے رہے تھے چیزوں کا اور بتا رہے تھے کہ قانونی طریقے سے یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور جو ہیئرنگ کا طریقہ کار ہے وہ جوڈیشری کیسے ڈیسائیڈ کرے گی, وہ یہ چیزیں ساتھ بتا رہے تھے. ایک انہوں نے کہا کہ یہ کیا جائے, دوسرا انہوں نے کہا ان سوالات کے جواب ضرور تلاش کیے جائیں کہ میرے بیٹے کو کن کے ڈر کی وجہ سے پاکستان چھوڑنا پڑا. یہ جو سوال ہے اس کا جواب ہمیں بتایا جائے اور اس کو پروب کیا جائے. پھر ان کی والدہ نے کہا کہ جو میرا بیٹا دبئی گیا تھا, بلکہ وہ وہاں پہ جو بچے موجود تھے انہوں نے بھی یہ بات کی. انہوں نے کہا کہ جو دبئی میں کس نے اس کو مجبور کیا, یا وہاں پہ کون دباؤ ڈال رہا تھا کہ یہاں سے بھی ہٹاؤ اور یہاں سے بھی نکالو, اور وہاں سے بھی ارشد شریف کو جانا پڑا. اس کی بھی انکوائری کی جائے, اس کا بھی پتہ کروایا جائے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک خواہش کا اظہار بھی کیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ بہت بڑی تعداد میں رابطہ کر رہے ہیں, سارا دن لوگ آ رہے ہیں اور لوگ نماز جنازہ کا بار بار پوچھ رہے ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ فیصل مسجد میں ہم اپنے بیٹے کی نماز جنازہ ادا کریں. تو اس کے لیے صدر پاکستان کے سٹاف کو کہا گیا ہے کہ آپ ان کو یہ پرمیشن لے کر دیں اور کوئی اس میں رکاوٹ نہ آئے. ارشد شریف صاحب کی جو نماز جنازہ ہے وہ فیصل مسجد میں ادا کی جائے. ہم یہ باتیں سن رہے تھے تو اچانک ان کی والدہ نے ایسی بات کی, مجھے کافی, انہوں نے کہا یہ بچوں کے اوپر جو پرچے کٹ جاتے ہیں, جیسے آپ کے اوپر بھی ہیں, ارشد بھائی کے اوپر ہیں پرچے, ابھی تک میرے اوپر ہیں, باقی لوگوں کے اوپر, ہمارے دوستوں کے اوپر, سب پہ مقدمے درج ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ اس کو پتہ کیوں نہیں کرواتے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ پرچے کرواتے ہیں, اور یہ کیسے ان نون آدمی اٹھ کر ایک مقدمہ درج کر دیتا ہے اور پھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ان سے کہ تم کس کے کہنے پر تم نے یہ مقدمہ کیا ہے
اور اس کے پیچھے کون ہے اصل میں، تو وہی خوف پھیلانے والے لوگ ہیں. تو یہ ان کے مطالبات تھے اور خواہشات تھیں، جو اندر مناظر تھے وہ کافی جذباتی تھے. وہ سارے تو بیان نہیں کیے جا سکتے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر میں نے ارشد شریف کو ایک پہاڑ دیکھا ہے نا، تو ان کی والدہ ان کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ان کی والدہ ہم سب سے بہت بڑی ہے. جیسے ارشد ہم سب سے بڑا ہے، اس طرح ان کی والدہ ارشد سے بہت بڑی ہے. اور جس طرح وہ حوصلے سے بات کرتی ہیں، جو ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، چاہے کسی بھی پارٹی سے ان کا تعلق ہو، حکومت سے ہو، اپوزیشن سے ہو، کہیں سے بھی ہو، وہ سارے واپسی پہ ان کی والدہ کا ایک بہت بڑا کردار اپنے دماغ میں رکھ کے لے کے جاتے تھے. اب سب کو سمجھ آ رہی ہے وہ طاقت کہاں سے لیتا تھا. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا دلیر کیسے تھا، بہادر کیسے تھا، سامنا کیسے کرتا تھا، سارے سوالوں کا جواب وہ چھوٹے سے کمرے میں اندر 2 صوفے پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جس کو اٹھ کر کھڑے ہونے کے لیے سہارا چاہیے. وہ ہے جواب ارشد شریف کی بہادری کا. جو اس کو ملتا اس کو ارشد کے متعلق سارے سوالوں کا جواب مل جاتا ہے. تھینک یو بھائی. اچھا، ایک صرف سوال اور، یہ بتائیے کہ یہ ڈیمانڈز تو کی انہوں نے صدر صاحب سے، خاص طور پر یہ پرچوں والی ڈیمانڈ اور دوسری، تو کیا آپ کو نظر آیا صدر صاحب اپنے تئیں انہوں نے حامی بھری ہے اور یہ ایگزیکٹو کا کام ہے، لیکن اپنے تئیں انہوں نے جو صدر پاکستان ہے انہوں نے اس کی حمایت کی ہے، اس مطالبے کی، اور وہ بھی ایسا ہی سوچ رہے ہیں کہ یہ انکوائری ہونی چاہیے. بہت شکریہ عمران. میں یہاں پر یہ